بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مطالعہ قرآن کریم کورس کے 5ویں سبق اور 5ویں نشست میں آج انشاءاللہ ہم اسلامی سوسائٹی کے 15 اصول ذکر کریں گے۔ اسلامی سوسائٹی کا ایک لائحہ عمل، ایک دستور حیات، اسلامی معاشرے کا ایک لائحہ عمل اور دستور حیات ہمیں جو قرآن نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ بڑے اہم قوانین ہیں، بڑے اہم اصول ہیں۔ ان اصولوں کا تعلق سماجی، معاشرتی، معاشی، اخلاقی، قانونی زندگی کے ساتھ ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ کس طرح سے تشکیل دیا جائے اور اس اسلامی معاشرے کے اندر کن اہم بنیادی قوانین کو سامنے رکھ کر اسلامی معاشرے کو طاقتور سے طاقتور اور صحت مند سے صحت مند کیسے بنایا جائے۔ ایک خوبصورت، ایک مثالی، ایک نمونہ ایک اسلامی معاشرہ کہ جہاں لوگ امن سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ زندگی گزار سکے، اس معاشرے کے کیا اصول ہونے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، اس مالک اور خالق نے جو انسانوں کی فلاح اور کامیابی کے لیے جو اصول وضع فرمائے ہیں، جو اصول مرتب کیے ہیں، وہ اصول ایسے ضابطے اور اصول ہیں کہ قیامت تک آنے والی نسلیں اگر ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اپنے معاشرے میں زندگی گزاریں تو یہ معاشرہ، یہ اس دنیا میں جنت کی ایک نظیر بن جائے گا۔ تو اس مختصر وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ ان 15 اصولوں پر کچھ نہ کچھ بات ہو، اور کچھ اس میں سے ایسے ہیں جو تفصیل سے ذکر کیے جائیں گے اور کچھ ایسے ہیں جو اختصار سے ذکر کیے جائیں گے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا اصول معاشرے کا، اسلامی سوسائٹی کا، اسلامی معاشرے کا سب سے پہلا اصول جس پر اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے پروردگار نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کی جائے۔ جو معاشرہ آپ تشکیل دینا چاہتے ہیں، جہاں چند افراد، چند مسلمان امن اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں، تو امن اور سکون سے رہنے کے لیے سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے، سب سے پہلی بنیاد اسلام ہے۔ اسلام سلامتی سے لیا گیا ہے، ایمان امن سے لیا گیا ہے، اور ایمان یعنی امن اور سلامتی دونوں کے دونوں، یہ دونوں کی دونوں خوبیاں یہ کس میں منحصر ہیں؟ یہ اس پہلے اصول کے اندر منحصر ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ تو یہاں توحید اور رسالت دونوں چیزیں مد نظر رکھنے کی بات ہے کہ جس معاشرے میں اللہ کی توحید نہ ہو، وہاں شرکاء کو پکارا جائے، مشکل کشا حاجت روا کئی ہوں، تو اختلاف خود بخود جنم لے گا۔ کسی کی کیا سوچ ہوگی، کسی کی کیا سوچ ہوگی، کسی نے کس کو معبود بنایا، کسی نے کس کو معبود بنایا،
تو جو اکائی ہے جس پر معاشرے کی بنیاد کھڑی کی جائے گی وہ سب سے پہلی بنیاد توحید اور رسالت، توحید اور رسالت، دین کی حفاظت، دین کا تحفظ۔ تو یہ پہلا اصول ہے، اس کے بغیر اسلامی معاشرہ بن ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر اسلامی ریاست قائم ہو ہی نہیں سکتی، اس کے بغیر باہمی چین سکون ہو ہی نہیں سکتا۔ جب دین میں اختلاف ہو جائے، آپس میں تفرقے پیدا ہو جائیں اور رب ایک نہ ہو، معبود ایک نہ ہو، ایک طریقے پر بندگی اور عبادت نہ ہو، تو لا محالہ باہمی اختلافات کی صورتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے پہلی بنیاد رکھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اور صرف اللہ ہی کی بندگی کی جائے اور کسی کی نہ کی جائے۔ کیسے کی جائے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کی جائے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مطابق اللہ کی بندگی کی جائے۔ تو یہ پہلا اصول سمجھایا۔ دوسرا اصول وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حقوق والدین۔ اسلامی معاشرے کے اصولوں میں سے دوسرا اصول جس پر معاشرے کی بنیاد قائم ہوگی وہ کیا ہے؟ حقوق والدین۔ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی حق ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے۔ اس لیے یہاں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ جس معاشرے میں، اب معاشرے میں کیا آپ وہاں دور جاتے ہیں، جس گھر کے اندر ماں باپ کو اذیت اور تکلیف ہو وہ گھر سکون میں نہیں ہے، وہ گھر چین میں نہیں ہے، وہاں امن نہیں ہے، وہاں سلامتی نہیں ہے۔ معاشرہ ہے اسلامی، معاشرہ ہے ایمانداروں کا، لیکن جہاں باپ کی عزت محفوظ نہیں ہے، ماں کی خدمت کا خیال نہیں رکھا جا رہا، تو اس معاشرے کے اندر امن نہیں قائم ہو سکتا، وہاں سلامتی نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں والدین کے 5 حقوق ذکر فرمائے اور خاص طور پر اس کی وضاحت کر دی کہ اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے پر پہنچ جائے تو ان کو اف تک بھی نہ کہنا۔ اف ادنا سا ادنا وہ کلمہ جس سے ماں کو یا باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اف کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہوتا، اف کا تعلق عمل سے بھی ہے۔ آپ چہرے پر ایسا تاثر نہ لائیں جس سے ماں باپ کو اذیت ہو، آپ گھور کر نہ دیکھیں، اس سے ماں باپ کو اذیت ہوتی ہے۔ آپ کوئی ایسا رویہ نہ اختیار کریں جس سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہاں بڑھاپے کی بات اس لیے کی، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو جب پہنچیں گے تو اس وقت آپ کو یعنی اولادوں کو ماں باپ کی جانب سے ناگواریاں پہنچتی رہیں گی، جیسے بچپن میں آپ کی جانب سے ان کو ناگواریاں پہنچیں اور انہوں نے ہر طرح کا صبر کیا۔ اسی طرح سے آج وہ محتاج ہیں، بچپن میں آپ محتاج تھے، انہوں نے آپ پر مال خرچ کیا، آپ کی کفالت کی، آپ کی ضروریات کو پورا کیا۔ آج وہ بڑھاپے کو پہنچے ہیں، آپ جوانی میں ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان کی کفالت کریں، آپ ان کی حاجات کو پورا کریں۔ فلا تقل لہما اف، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اف کا مطلب یہ بھی ہے کہ بسا اوقات ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے اکتاہٹ پیدا ہو جائے گی۔ جب وہ بڑھاپے میں پہنچیں گے تو ممکن ہے پیشاب پخانہ صاف کرنا پڑے، اس موقع پر بھی تمہیں اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، ناگواری کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے، خوش دلی کے ساتھ اس خدمت کو قبول کر لینا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں ہے، ان کی بات کا جواب سختی سے مت دینا، اونچی آواز سے مت بولنا، جھڑکنا نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تیسری بات سمجھائی کہ عزت سے بات کرتے رہنا، عزت سے بات کرتے رہنا۔ عزت سے بات کرتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ تمہیں برا بلا کہیں اور گالی بھی دیں تو آپ جواب میں یہ کہیں، اے اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ رحم فرما، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کی بخشش فرمائے۔ دعائیہ کلمات تمہاری زبان سے نکلیں۔ اور ایک معنی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کا یہ ہے کہ جب ماں باپ تمہیں بلائیں تو جواب میں تم لبیک و سعدیک کہو،
کہ میرے ابو جی میں حاضر، میں پہنچا، میں آیا، میری امی جان میں آیا، میں حاضر، میں پہنچا، وہ لفظ کہو جس لفظ کو سن کر ماں کو سکون ملے، وہ لفظ زبان سے نکالو جس لفظ کو سن کر باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اس کے دل میں قرار ہو۔ یہ جو اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا وہ ایسے ہی کہا گیا ہے۔ کیوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ اولاد وہ اعمال کرے کہ جن اعمال کے ذریعے سے ماں باپ کو سکون کے ذرائع پیدا ہو جائیں۔ اور وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا، چوتھا ماں باپ کا ادب یہ ہے سمجھایا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے بچھ جاؤ، تواضع اختیار کرو، اکڑ کر بات نہ کرو، گھور کر بات نہ کرو، ترچھی نگاہ سے مت دیکھو، جھک جاؤ ان کے سامنے، ادب سے کھڑے ہو جاؤ، اشاروں سے بات نہ کرو، آداب کو بجا لاؤ، نام لے کے مت پکارو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، سارے حقوق ادا کر دیے، اگر آپ نے یہ دعا نہ کی تو ماں باپ کا حق نہیں ادا ہوا۔ لہٰذا یہ دعا بھی کرنی ہے، اے اللہ ان پر اسی طرح سے رحم فرما، رحمتوں کو نازل فرما، شفقتوں کو نازل فرما، جس طرح سے بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی، جب میں محتاج تھا تو میری ہر طرح کی انہوں نے کفالت کی۔ اے اللہ آج یہ محتاج ہیں اور حاجت مند ہیں تو میں ان کی کفالت کرنا اپنے لیے سعادت مند، میں اس کو اپنے لیے سعادت مندی سمجھوں۔ تو یہ 5 حقوق بتائے ماں باپ کے۔ اب میں احادیث کی طرف آتا ہوں کہ احادیث مبارکہ میں ماں باپ کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، ماں باپ کی زندگی میں تو یہ حق ہیں، ماں باپ کے مرنے کے بعد کیا حقوق ہیں؟ تو آپ نے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی 5 حقوق بتائے۔ فرمایا، نمبر 1، اولاد کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتی رہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین وہ دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اتنی خوبصورت دعا ہے، اس میں اپنے لیے بھی ہے، اپنی اولادوں کے لیے بھی ہے، ماں باپ کے لیے بھی ہے، اور سارے مسلمانوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ نمبر 2، درجات کی بلندی کی دعا کرتے رہو۔ وہ کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ پڑھتے رہو۔ یہ وہ دعا ہے، 2 دعائیں اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے۔ ایک، رب زدنی علما، قل، اے نبی آپ فرمائیے، آپ یوں دعا کیجئے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ نمبر 2، وقل، اے نبی آپ کہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے اوپر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی ہے۔ تیسرا حق مرنے کے بعد فرمایا ان کے مالی حقوق کو ادا کیا جائے۔ مالی حقوق کو ادا کیا جائے، ماں باپ نے میراث چھوڑی ہے، صحیح تقسیم کی جائے، بیٹیوں کو حصہ دیا جائے، سب کے حصوں کا خیال رکھا جائے، شریعت کے مطابق تقسیم کیے جائیں اموال، اور جتنے بھی اموال ہیں چاہے وہ کیش کی صورت میں ہیں، چاہے وہ پراپرٹی کی صورت میں ہیں، چاہے وہ سونا چاندی کی صورت میں ہے، تمام کے تمام اموال کے اندر تمام اولادوں کا حصہ ہے۔ اس لیے خاص خیال کیا جائے، اگر صحیح طرح سے تقسیم نہیں ہو تو پھر مطلب ہے کہ ماں باپ کا حق آپ نے ادا نہیں کیا۔ اور چوتھا ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ ماں باپ کے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک، باپ کے قرابت دار چچے ہیں، تائے ہیں، پھوپھیاں ہیں، یہ باپ کے قرابت دار ہیں۔ ماں کے قرابت دار ہیں، ماموں ہیں، خالائیں ہیں، یہ قرابت دار ہیں۔ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ یہ نہ ہو کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان قرابت داروں کے ساتھ تعلقات ہی ختم ہو گئے، رشتے ہی ختم ہو گئے، جان پہچان ہی ختم ہو گئی، تیسری نسل تو آگے جانتی بھی نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے۔ اور 5واں ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے تعلق داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے رہنا۔ کتنا خوبصورت دین ہے، قرابت داروں کے ساتھ نہیں، تعلق داروں کے ساتھ، تعلق داروں کے ساتھ۔ والد صاحب جن کے پاس بیٹھا اٹھا کرتے تھے، ماں کی جو سہیلی تھی، والدہ کی جو سہیلی جن کے پاس والدہ آیا جایا کرتی تھی، وہ ماں کے پاس آتی تھی، یہ ہیں تعلق دار۔ ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، ان کو خوش رکھو، اس لیے کہ یہ میرے والد کا دوست ہے۔ اس خاتون کو خوش رکھو
اور اسے ہدیہ اور تحفہ بھیجو، یہ میری والدہ کی سہیلی ہے۔ یہ تعلق، یہ حق بتائے ہیں ماں باپ کے مرنے کے بعد۔ فرمایا ربکم اعلم ما فی نفوسکم، اللہ تمہارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، تم کس جذبے سے کیا تم خدمت کر رہے ہو، کس طرح سے کر رہے ہو۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا۔ اب احادیث مبارکہ میں سے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں، چونکہ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ میں ماں باپ کے حقوق کی طرف اشارے فرمائے، اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پر اتنی زیادہ آپ نے تاکید کی ہے، اور اس قدر آپ نے اس معاملے کو اجاگر فرمایا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ ماں باپ آپ کی جنت اور دوزخ کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول کیا حقوق ہیں ماں باپ کے ہمارے اوپر؟ آپ نے فرمایا وہ تیری جنت ہے یا تیری جہنم ہے، کہ اگر آپ ان کی خدمت کریں گے تو جنت ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر جہنم ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ کتنا بڑا مقام دیا اسلامی معاشرہ، اس چیز کا نام ہے۔ اور پھر ایک شخص نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول کیا حق ہے والدین کا، والد کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا والد آپ کی جنت کے دروازوں میں سے سب سے بہترین درمیانہ خوبصورت دروازہ ہے، یہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج اگر اس دروازے کو کوئی توڑے گا دنیا کے اندر تو پھر وہ جنت میں جانے کی تمنا رکھ رہا ہے، وہ کیا تمنا رکھے گا جنت میں جانے کی؟ دعا چاہیے، حدیث پاک میں آتا ہے 3 دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا کبھی اللہ رد نہیں کرتا، مسافر کی دعا جب تک وہ سفر میں ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو باپ کی دعا اولاد کے لیے رد نہیں ہوتی۔ ماں باپ کے ہاتھ اولادوں کے لیے اٹھتے ہیں، وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ماں باپ کو ستایا، ان کا دل دکھایا اور ان کی زبان سے کوئی بد دعا یا جملہ اگر نکل گیا تو وہ اولاد کی تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان کے پاس ایک بزرگ تھے، ساتھ ایک بزرگ بڑے میاں تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے احترام کا خیال رکھنا، ان کے احترام کا خیال رکھنا، اور یوں ارشاد فرمایا کہ جب یہ کسی جگہ پر بیٹھیں تو ان سے پہلے آپ نے نہیں بیٹھنا، یہ ان کا حق ہے کہ پہلے یہ بیٹھے۔ آپ بلند جگہ پر مت بیٹھیے، ان کا نام لے کے ان کو مت پکاریے، اور انہیں کبھی گالی مت دیجیے گا، گالی مت دیجیے گا۔ باپ کو کیسے گالی دے گا؟ یعنی آپ کسی دوسرے کے باپ کو گالی دو گے تو وہ جواب میں آپ کے باپ کو گالی دے گا، تو گویا کہ آپ نے اپنے باپ کو خود گالی دی، گالی کا سبب اور ذریعہ آپ بنے۔ رزق میں وسعت چاہتے ہو، بہت سارے لوگ آج آتے ہیں رزق کی تنگی کا شکوہ اور گلہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں رزق کی تنگی۔ اسباب رزق سارے کے سارے تنگ ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا تو مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا تو سونا بن جاتی تھی، اور آج یہ صورتحال ہے کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں تباہی ہے، کہیں سے کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا۔ تو میں عام طور پر ایسے دوستوں سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ کا آپ کے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ اگر ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی ہے، اس آدمی کو رزق میں فراوانی قطعاً نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے۔ عمر بھی دراز نہیں ہوگی، رزق میں بھی وسعت نہیں ہوگی۔ عمر دراز نہ ہونے کا مطلب زندگی میں نیک اعمال کی توفیق اس سے سلب کر لی جائے گی، اور رزق کی تنگی میں ہمیشہ مبتلا کر دیا جائے گا ماں باپ کا نافرمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑا دبلا پتلا کمزور لاغر تھا، لوگوں نے اسے دیکھا، کہا کہ کاش محنت مزدوری بیچارہ کرتا تھا، اس محنت مزدوری کر کے وہ کمزور ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا، لوگوں نے کہا
کاش کہ یہ محنت، یہ جو کمزوری اس کے جسم پر نظر آ رہی ہے، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا اور اس سے کمزور ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، وہ کمزوری کتنی خوبصورت ہوتی اللہ کی راہ میں۔ آپ نے فرمایا نہ، یوں نہ کہو، کیا پتہ یہ کمزوری جو اسے آئی ہے یہ اس مال کے کمانے کی وجہ سے آئی ہے، وہ مال کما کر اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرتا ہو۔ تمہیں کیا معلوم، حاجت مند ماں باپ پر خرچ کرتا ہو، یہ تو کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بلند عمل ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کو رلانا بڑی نافرمانی ہے، کوئی ایسا عمل کرنا جس سے ماں کو رونا آ جائے، کوئی ایسا عمل کرنا جس سے باپ کو رونا آ جائے، یہ ایذا ہے ماں باپ کو، یہ بہت بدترین اور بڑا گناہ ہے۔ حقوق الوالدین، ایک حدیث پاک میں آتا ہے الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے گناہ تمہیں بتاؤں؟ آپ نے بڑے گناہ بتائے، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، وقتل النفس، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ حقوق ایک ہے، حقوق ایک ہے، عقوق عین کے ساتھ۔ عقا یا عقو کا مطلب ہے پھاڑ دینا، ایسی رنجش، ایسی اذیت دینا کہ باپ کا دل پھٹ جائے، ایسی اذیت اور ایسی رنجش کہ جس سے ماں کا دل پھٹ جائے، ماں ساری رات سوچتی رہے، ماں کی نیند اڑ جائے، باپ کی نیند اڑ جائے۔ یہ معاشرہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جس کے اندر ماؤں کی راتیں اس طرح سے گزر رہی ہوں، جس طرح سے باپ مجبور اور لاچار اس طرح سے ہوں، ان کی کفالت کوئی نہ کرتا ہو، ان کی نگہداشت کوئی نہ کرتا ہو، تو وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کیسے کہلائے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک شخص نے، حضرت اویس قرنی نے اجازت مانگی تھی کہ میں آ کر آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں بوڑھی، آپ حکم فرمائیں تو میں آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا نہ، آپ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ صحابی ہونے کے شرف سے تو وہ محروم رہے، لیکن تابعین میں سب سے بلند مقام اویس قرنی کا ہے، اور جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اویس نام کا ایک شخص آئے گا، ان سے دعائیں کرانا، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں کے بڑے فرما بردار ہیں، ماں کے بڑے فرما بردار ہیں۔ آپ معراج میں گئے، آپ کو قرآن کی آواز آئی۔ آج کل مواصلاتی نظام ہے تو موبائل کی آواز کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز آگے خوبصورت قرآن پڑھنے کی سنی۔ جبریل، یہ کس کی آواز ہے؟ کہا یہ ابو قتادہ کی آواز ہے، وہ زمین پر قرآن پڑھتے ہیں تو آسمانوں میں ان کا قرآن سنائی دیتا ہے، فرشتے ان کا قرآن یہاں سنتے ہیں۔ ابو قتادہ کا کیا عمل ہے؟ کہا ماں کا فرما بردار ہے، ماں کا فرما بردار ہے۔ کیا خوبصورت نیکی ہے! آپ نے فرمایا یوں نیکی کی جاتی ہے، یوں نیکی ہوتی ہے۔ آپ نے بطور فخر کے اس کو ذکر فرمایا، ایسے نیکی ہوتی ہے، اس طرح سے نیکی کی جاتی ہے۔ اور ماں باپ کو اذیت دینا، ایک شخص کا آخری وقت ہے، روح قبض نہیں ہو رہی ہے، کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پوچھا ان کی ماں زندہ ہے؟ جی ماں زندہ ہے۔ ماں کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا اسے معاف کر دیجئے۔ ماں نے کہا نہیں معاف کروں گی، اس نے مجھے ستایا ہے، اس نے اپنی بیوی کی خاطر مجھے ستایا ہے۔ روح قبض نہیں ہو رہی، کلمہ نہیں جاری ہو رہا، سکرات کی حالت میں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، اچھا لکڑیاں جمع کرو، ہم اس کو آگ میں ڈالتے ہیں۔ ماں ایک دم بول اٹھی، نہیں اللہ کے رسول، نہیں اللہ کے رسول، نہیں اللہ کے رسول، یہ کام میں نہیں ہونے دوں گی۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم یہاں یہ کام نہیں ہونے دو گی تو پھر یہ آخرت میں یہ جلے گا جہنم میں۔ دو باتیں ہیں، یا یہ یہاں جلے اور یا آخرت میں جلے۔ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول میں معاف کرتی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہوں نے کہا کہ میں معاف کرتی ہوں تو کہتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان پر کلمے کو جاری کر دیا۔ ایک شخص نے اللہ کی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوا اور آ کے درخواست کی، اللہ کے رسول مجھے جہاد میں جانے کا تو شوق ہے لیکن میں اس پر قادر نہیں ہوں، میرے پاس اسباب نہیں ہیں، سامان نہیں ہے، سواری نہیں ہے، آلات حرب جنگ کے آلات میرے پاس نہیں ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا آپ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جی میری والدہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا جائیے آپ اپنی والدہ کی خدمت کیجئے، والدہ کی خدمت کیجئے، تو یہ عمل تمہارے لیے جہاد اور حج اور عمرے کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے وہی ثواب عطا فرمائے گا جو جہاد میں جانے والوں کو مل رہا ہے، جو حج اور عمرے میں جانے والوں کو مل رہا ہے، اللہ پاک یہ ثواب آپ کو عطا کرے گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو ستانا یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ اس گناہ کی سزا اللہ پاک دنیا میں ضرور دیتا ہے، اس گناہ کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، اور اس کی سزا دو صورتوں میں ہوتی ہے، ایک اولاد نافرمان ہو جاتی ہے اور دوسرا رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ دو نقص سزائیں اس کی دنیا میں ملتی ہیں۔ تو کبائر میں سے بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ ہے، اور آپ علیہ السلام نے بد دعا دی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جس کو اللہ کے رسول بد دعا دیں وہ کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تباہ اور برباد ہو جائے، ذلیل اور خوار ہو جائے وہ شخص جس نے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، تباہ ہو جائے وہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کی طرف گھور کر دیکھنا یہ بھی گناہ ہے، ترچھی نگاہ سے دیکھنا یہ گناہ ہے، گالی دینا، برا بلا کہنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کبائر میں سے ہے۔ اور آخری بات اس معاملے کی یہ کہ اگر کسی شخص کی زندگی اس طرح سے گزر گئی کہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو شریعت نے حل بتایا ہے کہ وہ ماں باپ کے لیے استغفار اور دعائیں کرتا رہے، اتنی دعائیں کرے اتنی دعائیں کرے اتنی دعائیں کرے کہ جتنا اس نے ماں باپ کو ستایا ہے، تو جتنا اس نے ماں باپ کو ستایا ہے اتنی دعائیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ماں باپ کے فرما برداروں میں سے اٹھائے گا انشاءاللہ۔ تو نوجوانوں سے میری خاص طور پر درخواست ہے، نوجوان بیٹوں سے بیٹیوں سے، کہ ماں باپ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کتنے ایسے خطوط بھی موصول ہوتے ہیں اور اس طرح کی کالیں بھی موصول ہوتی ہیں کہ مائیں اپنی اولادوں کی جانب سے اس قدر پریشان ہیں، اس قدر پریشان ہیں، بیٹیوں کی جانب سے بدتمیزی کرتی۔ جوانی پر جب بیٹی اور بیٹے جب جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو تو بے وقوف اور پاگل سمجھ رہے، تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ آدمی ماں باپ کا نافرمان ہو جائے گا۔ ایک نشانی میں آپ نے ایک حدیث میں نشانیاں جہاں ذکر فرمائی قیامت کی، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی دوست کو ترجیح دے گا، باپ کو دور کرے گا، آدمی ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی فرما برداری کرے گا۔ تو یہ گناہ کی بات ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلامی معاشرے کے یہ اصول ہے۔ تیسرا اصول سماجی زندگی سے متعلق ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ سماجی زندگی کہ اپنے گرد و نواح میں دیکھو آپ کے قرابت دار حاجت مند ہیں، ان کی مدد کرو، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کی خالائیں، آپ کی پھوپھیاں، آپ کے چچے، آپ کے ماموں، ان کا خیال رکھا کرو۔ اگر حاجت مند ہیں تو ان کی کفالت کرو، مدد کرو، زکوٰۃ کے مال سے ہو سکے۔ اولادوں پر زکوٰۃ نہیں لگے گی، اوپر والوں پر نیچے والوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اصول فروع پر زکوٰۃ نہیں لگے گی، لیکن اطراف کے جو رشتے ہیں وہاں زکوٰۃ بھی لگتی ہے۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کے مال سے بھی تعاون کیا جا سکتا ہے، نہیں تو نفلی اموال میں حصہ رکھو ان کے لیے۔ اعتدال سکھایا، ولا تبذر تبذیرا، ولا تبذر تبذیرا۔ چوتھا اصول یہ سمجھایا، تبذیر نہ کرنا۔ تبذیر بڑا بدترین جرم ہے، تبذیر نہیں ہونی چاہیے۔ تبذیر کیا ہے؟ جہاں مال خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں خرچ کرنا حد سے زیادہ اسراف کہلاتا ہے، اور جہاں مال کے خرچ کرنے کی جگہ سرے سے ہے ہی نہیں وہاں خرچ کرنا تبذیر کہلاتا ہے۔ اور
قرابت داروں کے حقوق کے ساتھ تبذیر کو اس لیے جوڑا ہے کہ بسا اوقات قرابت داروں کے حق چھوڑ کر آدمی مال اڑاتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو، خاندان والوں کو پتہ تو چلے کہ میں مالدار آدمی ہوں. خاندان والوں کو کا دل دکھانے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے، مال کی برتری جتلانے کے لیے. تو اس لیے کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، یہ تبذیر ٹھیک نہیں ہے. مال کس نے تمہیں دیا؟ اللہ نے دیا. کس لیے دیا تھا؟ ماں باپ پر خرچ کرنا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا، قرابت داروں پر خرچ کرنا. یہ ساری ضروریات مال کی پوری کر رہے ہو کیا؟ یہ مالی حقوق ہیں. یہ سماجی زندگی سمجھائی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. تبذیر کرنے والے، اس طرح سے مال کو بے جا بہانے والے، یہ تو شیطان کے بھائی ہیں. تم شیطان کا بھائی بننا چاہتے ہو؟ شادی میں کتنا خرچ کرنا چاہیے تھا؟ کتنا کیا ہے؟ خوشی میں کتنا مال خرچ کرنا چاہیے تھا؟ کتنا کیا ہے؟ اپنا اسٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے، لوگوں کو جتلانے اور دکھلانے کے لیے کہ میں صاحب مال ہوں، میں اتنا خرچ کرتا ہوں. یہ کام کر کے کس کی اخوت حاصل کی ہے؟ کس کا بھائی بنا ہے؟ شیطان کا. یہ حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی میں شمار ہوا ہے. یہ حزب اللہ نہیں ہے. یہ اللہ کی پارٹی اور اللہ کی جماعت میں نہیں گیا ہے. اللہ اکبر. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ. پانچواں اصول کہ حاجت مندوں کی دلجوئی کیسے کی جائے. اسلامی معاشرے میں حاجت مند بھی تو ہیں، قرابت دار ہیں. آپ کے پاس اگر دینے کے لیے نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ بمشکل اپنی بیوی بچوں پر خرچ کر سکتے ہیں، ماں باپ پر خرچ کر سکتے ہیں اگر وہ حاجت مند ہے. اتنی وسعت آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن کوئی قرابت دار آپ کے پاس آتا ہے، کوئی سائل آپ کے پاس آتا ہے، کوئی دل ٹوٹا ہوا آپ کے پاس آتا ہے، جس کے گھر کے اندر بھوک اور فاقے ہوں، وہ اگر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے پاس دینے کی گنجائش نہیں ہے، تو قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کیا جواب دیں. سبحان اللہ. آپ کیا جواب دیں؟ آپ اندازہ کیجئے کہ بظاہر بات کتنی معمولی سی ہے. کسی حاجت مند اور فقیر کو کہنا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، نہ کیا جواب دینا چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاجت مند آتے تھے شروع میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیا اور شرم کی وجہ سے کچھ بھی نہیں بول پاتے تھے. جو سائل آتا آپ کے پاس اگر نہ ہوتا دینے کے لیے تو آپ اعراض فرما لیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا. اگر آپ ان حاجت مندوں، ان ضرورت مندوں سے اعراض کر رہے ہوں اس لیے کہ آج آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ کو توقع ہے کل، پرسوں، اگلے دن، ماہ بعد، سال بعد آپ کے پاس مال کی گنجائش اور وسعت ہو جائے گی، تو فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. ان کو ذرا سلجھی ہوئی بات کہہ دو. کیا سلجھی ہوئی بات؟ بھائی پھر دے دوں گا، ابھی گنجائش نہیں ہے، دے دوں گا. یہ نہ کہو پیچھے ہٹ جاؤ، مانگتے ہی رہتے ہو تم، کتنا تمہیں دوں، ابھی تو دیا تھا. اللہ اکبر. سب نیکیاں تباہ کر دی. ارشاد فرمایا قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی. لاکھوں کا صدقہ تم نے دے دیا لیکن اس کے دینے کے بعد آپ نے فقیر کو تکلیف دے دی. فرمایا اس صدقے سے زیادہ بہتر تھا کہ تو یہ کہہ دیتا بعد میں دے دوں گا، اس کو اذیت نہ دیتا. کسی کی عزت کو مجروح کرتے ہو، کسی کے وقار کو مجروح کرتے ہو. وہ عزت اور وقار اس فقیر اور حاجت مند کی عزت کو تم مجروح کرتے ہو، اس طرح سے ایسے تباہ کرتے ہو. تو اس لیے فرمایا اگر تمہارے پاس دینے کو نہیں ہے تو اس کی دلجوئی کا طریقہ سمجھایا ہے. بظاہر بات بہت چھوٹی سی ہے لیکن دلجوئی کا اصول سمجھایا کہ دلجوئی کیسے کرنی ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ جس کے گھر میں فاقے آ رہے ہوں، جو صبح سے لے کر شام تک مزدوری کے لیے نکلا اور اس کے ہاتھ کچھ نہیں آج ہاتھ آیا اور اس کے پلے میں کوئی مال نہیں آیا، وہ شام کو کس منہ سے اپنے گھر میں جائے گا؟ اس کے دل کا حال پوچھو کہ وہ گھر میں جب گھر کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو قدم کیسے بوجھل ہو رہے ہوتے ہیں اس کے گھر میں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب اس سے سوال کریں گے، اس سے کوئی کھانے پینے کی چیز مانگتے ہیں، حاجت ظاہر کرتے ہیں اور اس کے پاس حاجت پوری کرنے کے لیے مال نہیں ہے، تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اس حاجت مند کی دل جوئی کرنا کتنا بڑا ثواب ہوگا. دینا تو ہے ہی ہے، وہ تو بڑا ثواب ہے ہی ہے، دل جوئی کرنا بھی بڑا ثواب ہے. دل جوئی کرنا بھی بڑا ثواب ہے.
اور چھٹا اصول یہ ذکر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ چھٹا اصول یہ بخل سے اجتناب کرو۔ بخل سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں مال سمیٹ کر رکھنا، نہ خرچ کرنا، یہ بخل کہلاتا ہے۔ اور بخل سے بھی ایک اگلا اور بدترین درجہ شح کا آتا ہے۔ شح، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شح سے بچایا گیا وہ کامیاب ہوتا ہے۔ شح کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو بخل ہے، اپنی جیب سے بھی نہیں نکالتا، ضرورت کی جگہ پر نہیں خرچ کرتا، اور شح جب دوسرا کوئی خرچ کر رہا ہوتا ہو تو وہ بھی اس کو برا لگے، وہ بھی برا لگتا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، صحابہ جب خرچ کرتے تھے تو منافقوں کو برا لگتا تھا، کہتے تھے یہ تو مال میں اسراف کر رہے ہیں، یہ شح ہے۔ تو اس لیے بخل سے اجتناب کیا جائے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، ساتواں اصول یہ سمجھایا کہ اعتدال رکھو خرچ میں، خرچ میں اعتدال ہونا چاہیے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، ایسا نہ ہو کہ جب خرچ کی بات آ جائے تو تم سارا مال ہی لٹا دو، اور سارا خرچ کر لوگے تو فقط تقعد ملوما محسورا، تم پھر ملامت کیے ہوئے رہو گے۔ پھر ملامت، لوگ کہیں گے کل تو خرچ کرتا تھا آج حاجت مند بن کے بیٹھ گئے۔ لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے ایمان کی سطح ذرا کمزور ہو۔ ہاں، اولو الفضل، ایمان والے لوگ جن کا ایمان پہاڑوں جیسا ہو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا توکل ہو تو سارا مال بھی خرچ کر دے تو کوئی بات نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، عقیدہ سمجھایا کہ اصل رزق کی وسعت اور رزق کی کمی اللہ کے یہاں سے ہوتی ہے۔ رزق کی وسعت، معاشرے کے اندر کسی کو وافر رزق مل گیا تو یہ کوئی کامیابی کی نشانی نہیں ہے، کسی کا رزق تنگ ہو گیا تو یہ کوئی ناکامی کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس نظام میں تم فقیر کو کبھی حقیر مت سمجھنا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس سے اللہ ناراض ہے، اور تم اپنے مال میں مت اترانا کہ مجھ سے اللہ خوش ہے، مجھے اللہ پاک نے دے رکھا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کس کو کیسے رکھنا ہے، وہ بندوں کے حالات سے آگاہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خشیۃ املاق۔ اب 8واں اصول اور 8واں قانون یہ ذکر فرمایا کہ قتل اولاد سے اجتناب کیا جائے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خشیۃ املاق، اپنی اولادوں کو فقر و فاقے کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم تمہیں بھی روزی دے رہے ہیں، انہیں بھی دیں گے۔ ان قتلهم كان خطئا كبيرا، اس لیے کہ اولادوں کا قتل بہت بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں قتل کی ایک صورت تو یہ ہوتی تھی کہ اپنی اولادوں کو، بیٹوں کو بتوں کے نام بھینٹ چڑھا دیتے تھے، بتوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ قتل تھا۔ بچیوں کو قتل کر دیتے تھے کہ کل ہمارے گھر میں کوئی رشتہ لے کے کیسے آئے گا، عار تھی، بلا وجہ کی عار، جاہلیت کی عار، تو وہ اس بات کو برا سمجھتے تھے۔ اور تیسرا قتل یہ تھا کہ اولادوں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ اگر یہ بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے ساتھ کھائیں گے اور رزق کی تنگی ہوگی، گھر میں گنجائش اور وسعت نہیں ہوگی۔ تو یہاں خاص طور پر اسی بات کو ذکر فرمایا کہ فقر و فاقے کے ڈر سے اولادوں کو مت قتل کرو، اس لیے کہ روزی کا معاملہ ہے، اس سے تم پریشان ہو، ہم روزی انہیں بھی دیں گے، آپ کو بھی دیں گے، روزی کا ٹھیکہ تمہارا نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی جاندار اس دھرتی پر پیدا ہوتا ہے اس جاندار کی روزی کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اور یہاں تک کہ ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور روح پھونک دی جاتی ہے تو اس وقت اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے۔ تو روزی رساں تو اللہ ہے، جو کام اللہ کے سپرد ہے، جو چیز اللہ پاک نے اپنے ذمے لی ہے، اس معاملے میں ہم پریشان ہوں، ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، روزی اس کی اللہ پاک کے ذمے ہے۔ ہمیں حکم ہے ان کی تربیت کرنے کی، ہمیں حکم ہے ان کی اچھی سے اچھی تربیت کریں، بہترین سے بہترین تربیت کریں۔ تو آج یہ بہت بڑا المیہ ہے
کہ آج کے اس دور کے اندر بھی ایسے اسباب اور ذرائع اختیار کرنا کہ جس سے جن اسباب اور ذرائع کے اختیار کرنے سے اولادیں نہ پیدا ہوں، اور بنیادی طور پر ذہن کے اندر وہی سوچ، وہی نظریہ جو مشرکین کا تھا کہ اگر بڑے ہو جائیں گے تو کھائیں گے کیسے۔ تو آج مسلم قوم بھی، مسلمان بھی غیروں کی نقالی کرتے ہوئے اس میں آگے ہے، اس میں پیش ہے۔ حالانکہ جتنے مال، جتنے اسباب، جتنے ذرائع اس مقصد کے لیے لگائے جاتے ہیں کہ آبادی کنٹرول ہو، اگر وہ سارا کے سارے اسباب اور وہ سارا پیسہ اور مال جو آبادی ہو گئی ہے اس آبادی کی تربیت پر لگائے جائیں تو معاملات دنیا کے درست ہو جائیں گے، قتل و غارت ختم ہو جائے گی۔ بے جا کا پیسہ ادھر لگانا، بس بات یہ ہے کہ صاف قرآنی تصریحات کے خلاف ہے، یہ بات صاف قرآنی تصریحات کے خلاف ہے۔ بچے دو ہی اچھے، صاف قرآنی تصریحات کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت ہے، بغاوت، سری بغاوت ہے، کھلی بغاوت ہے۔ اللہ جو اس میں کہہ رہا ہے کہ میں روزی دوں گا، اور تم یہ کہو کہ نہیں، روزی کے معاملے میں ہمیں قلت ہوگی، ہمیں دقت ہوگی۔ اللہ کی ذات عالی پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ نہیں ہے، تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے، بڑے گناہ کی بات ہے۔ اس لیے معاشرے کو اس وبا سے بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے، اس گناہ سے بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور نواں اصول اور قانون سمجھایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ بے حیائی کا انسداد ہونا چاہیے۔ یہ بے حیائی وہ جرم ہے کہ جس سے معاشرے کی عزت تباہ ہو جاتی ہے۔ اسلامی معاشرہ اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے، ایک خاندان اپنی عزت کو تباہ کر بیٹھتا ہے، اور وہ بے حیائی کا ارتکاب کسی ایک نے کیا، کسی ایک مرد یا عورت کا نے ارتکاب کیا تو پورے کے پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگ گئی۔ اس لیے اسلام نے اس بے حیائی کو روکنے اور فحاشی کو روکنے کے بڑے اسباب اور بڑی بڑی باڑیں لگائی اور حدود مقرر کی ہیں۔ سورۃ النور کی روشنی میں انشاءاللہ اس پر ہم بحث کریں گے تفصیل سے۔ یہاں جو لفظ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، قریب تک نہیں پھٹکنا زنا کے، زنا کرنے کی بات نہیں کہی، قریب تک نہیں جانا۔ پتہ چلا وہ تمام کے تمام ذرائع اور راستے مت اختیار کرنا جو زنا کی طرف لے کے جاتے ہوں۔ نظر کا غلط اٹھنا یہ زنا کا راستہ ہے، زبان کا بول غلط ہو جائے یہ زنا کا راستہ ہے، کان کا موسیقی کا سننا یہ زنا کا راستہ ہے، غیر محرم سے مزے لے کر بات کرنا یہ زنا کا راستہ ہے۔ اور ادھر عورت کو بھی سمجھایا، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات میں نرمی نہ اختیار کرنا، اس لیے اس سے بے حیائی کے راستے کھلیں گے۔ لباس جب باہر نکلو تو لباس مکمل پہن کے نکلنا، بے حیائی والا لباس نہیں اختیار کرنا، مکمل حجاب میں ہو کر نکلنا، تاکہ کہیں سے بھی بے حیائی آپ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ چلنے میں ایسے انداز، ایسی چال مت اختیار کرنا جس چال کو دیکھ کر جس شخص کے دل میں روگ اور بیماری ہو اس کے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہو۔ ایک عزت مند خاتون کی یہ عزت ہے، اور قرآن اسے یہ عزت دیتا ہے، اسلام اسے یہ عزت دیتا ہے کہ اس کی آواز بھی کوئی غیر نہ سنے، اس کا جسم بھی کوئی غیر نہ دیکھے، اس کے پاؤں کی آہٹ بھی کوئی غیر نہ سنے۔ یہ اسلام نے عورت کو تحفظ دیا ہے، یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ لیکن بے حیائی کو فروغ دینے والے، بے حیائی کو چاہنے والے، بے حیائی کے دل دادا آج کے اس معاشرے کے اندر بھی ہیں جو اس میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جسم ہمارا تو مرضی بھی ہماری چلے گی۔ یہ وہ نعرہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کے خلاف کھلی بغاوت ہے، اس میں کھلی بغاوت ہے، صاف اللہ کے حکموں کو چیلنج ہے یہ، اور کفر اور گناہ کی بات ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج میں مجھے ایک منظر دکھایا گیا، کچھ لوگ دکھائے گئے کہ جن کی کھالوں کو آگ کی قینچیوں سے چیرا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا
یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو زنا کے لیے سنوارتے تھے۔ یہ وہ مرد ہیں اور وہ عورتیں ہیں جو اس بے حیائی کے لیے اپنے آپ کو سنوارتی تھی۔ کیا وہ روایت نہیں معلوم کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا پریشان تھے آپ۔ کیوں پریشان ہیں، غمگین ہیں؟ کہا مجھے معراج کا وہ منظر یاد آیا، کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا گیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہیں کہ جن کے بال دنیا میں کھلے رہا کرتے تھے اور غیر محرم انہیں دیکھا کرتے تھے۔ کچھ کو میں نے دیکھا جن کو چھاتیوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا گیا۔ پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جن کی چھاتیاں دنیا میں کھلی رہا کرتی تھی۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ کچھ کو میں نے دیکھا جن کو زبانوں سے پکڑ کر لٹکایا گیا جہنم میں۔ جبریل یہ کون ہیں؟ کہا یہ وہ جو زبان درازی کیا کرتی تھی، یہ وہ جو زبان درازی کیا کرتی تھی۔ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا، دو قسم کے لوگ، دو صنفان من امتی، دو جماعتیں، دو طبقے میری امت کے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جاتی ہے۔ فرمایا ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں کے اندر کوڑے ہوں گے، ڈنڈے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ ظلم کر رہے ہوں گے، لوگوں کو مار رہے ہوں گے۔ فرمایا جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ عورتیں جو مائلات ممیلات عاریات، جو جسم کی ننگی ہوں گی اور خود بھی گناہ کی طرف مائل ہوں گی اور دوسروں کو بھی گناہ کی طرف مائل کریں گی، اور ان کے سروں کے اوپر بالوں کے جھٹے اتنے موٹے موٹے ہوں گے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے، جس طرح سے جب چلیں گی مٹک مٹک کر تو وہ اوپر سے حرکت کریں گے جیسے اونٹ کی کوہان حرکت کرتی ہے۔ سخت ناراض ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رویے سے، اس حالت سے، اس حیت سے، اس شکل سے۔ اللہ کے نبی نے سخت بیزاری کا اظہار اور ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آج مسلم معاشرے کی ماں، مسلم معاشرے کی بیٹی، مسلم معاشرے کی بہن آج وہی انداز اختیار کرے جو اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، وہی انداز اپنائے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مکروہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ وہ کس کی چاہت پر ایسا کر رہی ہے؟ وہ کس کی خواہش کو پورا کر رہی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ خواہش نہیں ہے، اللہ کے دشمنوں کی چاہتوں کو پورا کر رہی ہے۔ بڑا ظلم ہے، اس ظلم سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، معاشرے کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں معراج میں گیا، میں نے ایک تندور دیکھا اور جس کے اندر سے سخت چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، اور جہنم کی آگ جب اوپر ہوتی ہے تو وہ تندور کے ساتھ کچھ مرد اور عورتیں ننگے اوپر ہوتے ہیں اور پھر نیچے گرتے ہیں، پھر اوپر ہوتے ہیں، پھر نیچے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ بدترین جرم ہے کہ جس سے فقر و فاقے معاشرے پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ بے حیائی اور زنا وہ جرم ہے جس کی وجہ سے فاقے مسلط ہو جاتے ہیں، امراض مسلط ہو جاتی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں ارشاد فرمایا آئیں گی کہ تمہارے آباء و اجداد نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوا ہوگا۔ یہ اس وقت یہ جو وبا چل رہی ہے، پوری دنیا کے اندر جو وبا چل رہی ہے کورونا وائرس کی شکل میں، یہ کیا ہے؟ یہ آباء و اجداد نے تو نہیں سنے تھے ان کے تذکرے۔ یہ وبائیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ اس بے حیائی کا نتیجہ ہیں، یہ اس بے حیائی کو فروغ دینے کا نتیجہ ہے کہ جب قانونی طور پر کھلم کھلا بے حیائی کو فروغ دیا جائے تو اللہ پاک کے عذابوں کو دعوت دینے کی بات ہے۔ اللہ کے عذابوں کے کوڑے حرکت میں آتے ہیں پھر کہ اللہ کی دھرتی، اللہ کا قانون چلنا چاہیے اور یہاں غیروں کا قانون چل رہا ہے، یہاں یہود و نصارہ کا قانون چل رہا ہے، دشمنان اسلام کا قانون چل رہا ہے، شہوت پرستوں کا قانون چل رہا ہے۔ یہ سخت گناہ کی بات ہے، یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب بے حیائی کے راستوں کو ایسا روکا ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی عورت کا شوہر گھر کے اندر موجود نہیں ہے اور کوئی آدمی جا کر اس کے بستر پر بیٹھتا ہے، قیامت کے دن اس پر بھی ایک بدترین اژدہا مسلط کر دیا جائے گا، ایک سخت اژدہا اور سانپ اس پر مسلط کیا جائے گا۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے، ہم اپنے معاشرے کو اس گناہ سے، اس جرم سے پاک کریں۔ ہاتھوں کا زنا، آپ نے فرمایا ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھوں کا زنا چھونا ہے، پیروں کا زنا گناہ کی طرف چل کے جانا ہے، زبان کا زنا بے حیائی کا بول بولنا ہے۔
بے حیائی کا بول بولنا ہے۔ آپ نے فرمایا آنکھ دیکھتی ہے اور اس کے بعد دل اس کی تصدیق کرتا ہے، دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے، پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ تو انتہائی درجے والا جو بدترین زنا کا آخری درجہ ہے اس تک نہ بھی پہنچے، آنکھوں سے بھی تو زنا کر رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، نہ قریب بھی نہ جانا، قریب بھی نہ جانا زنا کا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اس لیے کہ بہت بدترین جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، زنا کے قریب تک نہ جانا۔ اور 10واں قانون جان کی حفاظت۔ اسلامی معاشرے میں ضروری ہے کہ آپ کی جان کو تحفظ ملے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو ناحق مت مارنا، ہاں حق سے مارنے کی اجازت ہے، وہ بھی آپ کو نہیں، اسلامی حکومت کو، ارباب اقتدار کو، اسلامی ریاست کو اس کی اجازت ہے کہ وہ قصاص کے قانون قائم کرے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قاتل کو مارا جائے گا، کوئی آدمی زنا کرتا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے، شادی شدہ ہے، رجم کر کے قتل کیا جائے گا، کوئی شخص اسلام سے پھر جاتا ہے مہلت دی جائے گی، اگر اسلام کی طرف واپس نہیں آتا جان مار دی جائے گی اسی۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، فرمایا جس کو مظلوماً ظلماً قتل کر دیا گیا تو اس مقتول کے ورثاء کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ قصاص لے سکتے ہیں قاتل سے، لیکن اسلامی عدالت میں وہ دعویٰ دائر کریں گے اور اسلامی عدالت کے ذریعے سے اپنے اس قانون کو حاصل کریں گے، وہ خود اس کے اندر کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کریں گے۔ انہو کان منصورا، اس مقتول کی مدد کی جائے گی۔ اور ادھر دوسری طرف یہ بھی سمجھایا کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کو کہا گیا، آپ ترغیب دی گئی دیت پر راضی ہو جاؤ، درگزر کر دو، معاف کر دو، معاف کرو گے اجر ہے، لیکن جبر نہیں کیا گیا، زبردستی نہیں کی گئی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، معاشی زندگی کی کتنے اہم اصول ذکر کیے، اور یوں سمجھیے کہ اخلاقیات، چند اخلاقیات، 11واں قانون ہے یتیم کے مال کی بھی حفاظت کیا کرو۔ آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس کی اچھی تربیت کی جا رہی ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہو، یہ سب سے بہترین گھر ہے، اور جس گھر کے اندر یتیم ہو اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو، یہ سب سے بدترین گھر ہے۔ یتیم کے مال کی حفاظت کرو۔ الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، ہاں جائز طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہو، مانا یتیم کے مال کو اپنی تجارت میں استعمال کرو، اور تجارت سے اس کا مال پھلے پھولے تو اس کے اوپر خرچ کرو۔ حتی یبلغ اشدہ، کب تک تمہاری ذمہ داری ہے اس کے مال کا تحفظ؟ جب تک وہ بلوغ کو پہنچ جائے، سمجھدار ہو جائے۔ سورۃ النساء میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ہاں جب سمجھدار ہو جائے آپ اس کو آزماؤ، کئی مرتبہ اس کو کسی کام کے لیے آپ بھیجو، کوئی لین دین کے معاملات اس کے سپرد کرو، اگر مالی معاملات میں وہ ہوشیار ہے اور اچھے معاملات کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو سپرد کر دو، اور جب سپرد کرو گے تو گواہ بنانا، کہیں کل آپ پر کوئی الزام نہ آ جائے۔ اور جتنا زمانہ آپ نے اس کی تربیت کی ہے اور آپ اس کی تربیت کی وجہ سے آپ کے کاموں میں حرج آیا ہے، اگر آپ حاجت مند ہیں تو کچھ مزدوری بھی لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مالدار ہیں تو بچ جاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے یتیم کے مال کی حفاظت۔ اور 12واں اصول بتایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کی پاسداری کرنی ہے، وعدوں کی پاسداری۔ جس معاشرے میں وعدوں کا نباہ نہ ہو، عہد کا نباہ نہ ہو، اللہ کے ساتھ عہد ہے، رسول کے ساتھ عہد ہے، میاں بیوی کا باہمی عہد ہے، مسلمانوں کے ساتھ معاہدے ہیں، غیر قوموں کے ساتھ اگر آپ نے کوئی عہد کیا ہوا ہے اس عہد کی پاسداری کرو۔ یہ اسلام میں عہد کو بہت بڑا حصہ دیا گیا، اس کے بغیر اسلام کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر وعدہ کرتے ہیں اور پھر مکر جاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ کسی جگہ پر منگنی کوئی کرتا ہے تو منگنی بھی ایک عہد ہے، مالی معاملات میں کوئی معاملہ کیا یہ بھی ایک عہد ہے، بلا وجہ ان وعدوں کو مت توڑو، بڑے گناہ کی بات ہے۔ اور 13واں اصول وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اسلامی معاشرے میں خیر خواہی ہوتی ہے، اخلاقیات میں خیر خواہی ہوتی ہے۔ یہ اخلاقی اصول سمجھایا کہ دوسروں کا بھی خیال رکھو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ایک زمانہ ہوتا تھا تولنے کی جب بات آتی تھی تو ہر آدمی تھوڑا سا اضافی ڈال دیا کرتا تھا،
سبزی والے کے پاس جاؤ تو وہ دھنیا پودینہ اضافی ڈال دیا کرتا تھا، کوئی اور چیز لو تو وہ کچھ اضافی ترازو کو جھکایا کرتا تھا۔ آج وہ زمانہ جب ختم ہو گیا اور وہ معاشرے سے وہ خوبصورت اخلاقیات وہ رخصت ہو گئے، تو نتیجے میں فقر مسلط ہوتا ہے، نتیجے میں فقر مسلط ہوتا ہے۔ دوسروں کی زندگی کو تباہ کر کے اپنی اور اپنی اولادوں کی زندگی پالنا، یہ تو درندوں کا کام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت مثال لکھی ہے۔ حیوانات، ایک حیوان گائے، بھینس، بکری، یہ جانور ہے، گدھا، یہ جو جانور ہیں ان کو دوسروں کا شعور نہیں ہے۔ دو گدھے دن کو کام میں ایک جگہ پر مصروف رہے، اور شام کو جب کام سے فرصت ہوئی تو ایک آدمی نے، مالک نے ایک گدھے کے سامنے چارہ ڈال دیا، دوسرے کو کنارے میں جا کے باندھ دیا۔ جس کے سامنے چارہ ڈالا یہ کھلا ہوا ہے، یہ نہیں سوچے گا کہ میرا بھائی ہے سارا دن میرے ساتھ کام کرتا رہا، تھوڑا سا اس کو کھلا دوں۔ تو اسلامی معاشرے سے جب اخلاقیات رخصت ہوتی ہیں تو پھر ایسا بنتا ہے آدمی، اس کو دوسرے کا احساس نہیں ہوتا کہ میرے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، کہ میں ناپ تول میں کمی کروں گا، کمی کر کے کسی کا حق ماروں گا، یہ احساس نکل جاتا ہے اندر سے۔ اور فرمایا جب مزید گراوٹ میں چلا جاتا ہے، اس معاشرے کی اور گراوٹ میں جب جاتا ہے، تو فرمایا پھر کس کی طرح؟ پھر بھیڑیے کی طرح ہوتا ہے۔ بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ شیر کیا کرتا ہے؟ دوسروں کی زندگی کو تباہ کر کے اپنی زندگی بناتا ہے۔ جس بکری پر اس نے حملہ کیا بھیڑیے نے، اس کی زندگی کی تو تباہ ہو گئی، لیکن اس کی زندگی تباہ کر کے اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کو پالتا ہے، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ کیا آج ایسا انسان نہیں کرتا؟ دوسروں کا پیٹ کاٹ کے، دوسروں کی جان داؤ اور خطرے میں ڈال کر، دوسروں کی عزت کو خطرے میں ڈال کر، مال کے لیے، پیسے کے لیے، اپنے بچوں کے پیسے کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے، تو اس درندے میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اور اس سے بھی جب گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر فرمایا سانپ اور بچھو کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ سانپ جب کسی کو ڈھستا ہے یا بچھو ڈھستا ہے تو سانپ وہ اس کی خوراک نہیں ہے، ڈھسنے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن اس کا مزاج ہے، اس کا مزاج ہے نقصان پہنچانا۔ انسان جب گراوٹ کے سب سے نچلے درجے میں پہنچتا ہے تو اس کا مزاج بن جاتا ہے دوسرے کو تکلیف دینا، اپنے کو فائدہ ہو یا نہ فائدہ ہو، سانپ کی طرح ہے۔ تو اسلام جو ہمیں معاشرہ دیتا ہے وہ معاشرہ کیا ہے؟ وہ معاشرہ یہ ہے کہ خود کو تکلیف میں ڈال کر دوسرے کی راحت، یہ اسلام ہمیں معاشرہ دیتا ہے۔ ایثار کا معاشرہ، قربانی کا معاشرہ دیتا ہے۔ خود بھوکا رہ کر دوسرے کا پیٹ بھرنا، سبحان اللہ۔ اتنا نہ کر سکے تو کم از کم برابر میں تو لے آئے، برابر میں تو لے آئے، کچھ نہ کچھ تو اس کو دے دے۔ اور 14واں اصول سمجھایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، صحیح علم کی پیروی کرو، صحیح علم کی پیروی کرو، من گھڑت باتوں کے پیچھے مت پڑا کرو، جھوٹی روایات کی، اس میں ساری باتیں آ جائیں گی۔ آپ کے سامنے کوئی من گھڑت بات لے آتا ہے، بلا تحقیق حدیثوں کو آگے نقل کرنا شروع کر دیتے ہو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس چیز کے بارے میں آپ کو کوئی تحقیق نہیں ہے اس پر عمل مت کرو۔ کوئی آدمی آپ کے پاس خبر لے کے آتا ہے فلاں نے آپ کے بارے میں یوں کہا، تو خبردار بلا تحقیق اس پر عمل مت کرو، ایسا نہ ہو کہ آپ کو شرمندگی ہو۔ تو علم کا رخ ٹھیک ہونا چاہیے، اور وہ معاشرے کے اندر ان علوم کو رواج دیا جائے جن علوم کے ذریعے سے معاشرے کو ترقی ملتی ہے، نسلوں کی اچھی تربیت کی جائے، ان کو ایک اچھے کردار کا مالک بنایا جائے۔ اسلام منع نہیں کرتا دنیاوی علوم سے آپ حاصل کریں، لیکن دنیاوی علوم کے اندر پڑھ کر اور ان کے اندر ایسا منہمک ہو جانا، ایسا انہماک ہو جائے کہ اپنے پروردگار کو بھول جائے، اپنے نبی کی سیرت کو بھول جائے، دنیا میں آنے کا مقصد بھول جائے، تو یہ علم کا رخ ہی غلط ہو گیا ہے۔ تو علم کا رخ جب غلط ہو جائے گا تو یہ تو جہالت کی انتہائی کھائیوں میں جا کے گرے گا انسان۔ جس کو اس نے علم سمجھا وہ علم نہیں ہے، اور جو علم ہے اس کو اس نے چھوا تک نہیں ہے۔ اس لیے علم کا صحیح رخ متعین کرنا چاہیے کہ کون سا علم ہے، کون سا علم میری دنیا میری آخرت سنوارتا ہے، کون سا علم جو ہے میرے اندر اخلاقیات پیدا کرتا ہے، کون سا علم میرے اندر ہمدردی کو لے کے آتا ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں سوچتے ماں باپ
کیا ان کی ذمہ داری میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کون سا علم پڑھا رہے ہیں جس علم کی وجہ سے بچہ دیندار تو بنے، امانت دار تو بنے، صوم صلات کا پابند بات کی بات ہے، کم از کم اتنا تو ہو کہ دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ تو ہو، خیانت کرنے والا تو نہ بنے، بد کردار تو نہ بنے، بد اخلاق تو نہ بنے، ماں باپ کا نافرمان تو نہ بنے۔ یہ علم کا رخ غلط ہے۔ اور اگلی بات سنو، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ علم کے ذرائع، سمع، سننا، جو کان کے اندر بات ڈالو گے یہ کان قیامت کے دن بتائے گا کون کون سی جائز باتیں آپ نے سنی اور کون سی ناجائز سنی ہیں۔ والبصر، آنکھ علم کا ذریعہ ہے، کون سی چیزیں اس کے ذریعے سے آپ نے جائز دیکھی اور کون سی ناجائز، یہ آنکھ بولے گی، یہ پوچھا جائے گا۔ والفؤاد، فکری سوچ تمہاری کیا تھی، دل میں کیا سوچے پالتے تھے، اللہ کے متعلق کیا سوچ تھی، رسول کے متعلق کیا سوچ تھی، آخرت کے متعلق کیا نظریہ تھا، ایک مسلمان کے متعلق کیا نظریہ تھا، بدگمان تو نہیں تھے تم کسی مسلمان بھائی سے، یہ دل کے اندر کیا سوچیں پل رہی تھیں۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سوال کیا جائے گا آپ سے، آپ کے کانوں سے متعلق، آپ کی آنکھوں سے متعلق، آپ کے دل سے متعلق آپ سے سوال ہوگا۔ اور 15 اصول سمجھایا، ولا تمش فی الارض مرحا، تکبر۔ یہ تکبر، کل کے سبق میں بھی یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ تکبر وہ بدترین جرم ہے کہ جس سے انسان کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں۔ انسان معاشرے کے اندر ایک خود بھی بگاڑ، اپنی ذات کے لیے بھی بگاڑ کرتا ہے اور معاشرے کو بھی بگاڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا ولا تمش فی الارض مرحا، زمین میں چلتے ہوئے اکڑنا مت۔ اکڑنا کس کو کہتے ہیں؟ زمین میں چلتے ہوئے کیا اکڑ ہوتی ہے؟ ایک آدمی اس انداز سے چل رہا ہے، متکبرانہ انداز سے، یہ منع ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر، دوسروں کو حقیر سمجھ کر، راستے میں کوئی ملتا ہے اسے سلام نہیں کرتا۔ کوئی آدمی ناراض ہے جو روٹھا ہوا وہ سامنے سے آئے منہ موڑ لے، تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ ایسا لباس پہنے جو متکبرانہ ہو، تکبر ہے۔ اس لیے فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کیا تکبر کر کے تو زمین کو پھاڑو گے؟ مٹک مٹک کر چلنا، متکبرانہ انداز سے کوئی زمین کو پھاڑو گے؟ تواضع سے چلو۔ اللہ کے نبی تواضع سے چلتے تھے، آگے سامنے جھک کر چلتے تھے، نگاہوں کو نیچا رکھ کے چلتے تھے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز ہے۔ تفصیل سے چلنے کے انداز کو قرآن میں ذکر کیا ہے، سورۃ الفرقان میں بھی ہے، سورۃ لقمان میں بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، سورۃ بنی اسرائیل کے اندر بھی، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اور تم تکبر کر کے کیا پہاڑوں کی بلندی کو چھونا چاہتے ہو؟ نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے یہاں تک تم۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تمام باتیں جتنی بھی ذکر ہوئی ہیں یہ تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ اپنے معاشرے کو ان برائیوں سے پاک کرو، معاشرے کو ان برائیوں سے پاک کرو۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ تیرے پروردگار نے وحی کی ہے۔ یہ قانون کس نے بتائے ہیں؟ تیرے پروردگار نے۔ یہ حوالہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن سارا کا سارا اللہ کا پیغام نہیں ہے، قرآن سارا کا سارا اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔ یہ پیغام الگ سے یہ دیا ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ کوئی آدمی ایک قانونچہ بناتا ہے اور نمبر 1، نمبر 2، نمبر 4، نمبر 5 کر کے سارے قوانین لکھتا ہے اور نیچے اپنا دستخط کرتا ہے، یہ فلاں کی طرف سے ہے جی، تو اس کی اہمیت، طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے سارے قوانین ذکر کر کے ذالک مما اوحی، یہ تمہارے پروردگار نے وحی کی ہیں، یہ باتیں وحی کی ہیں، وحی کی ہیں، قرآن کا حصہ بنایا ہے انہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اگر ان قوانین کے اندر تم نے کسی اور کی پیروی کی ہے تو گویا کہ اللہ کے ساتھ تم نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا ہے۔ اسلامی معاشرہ، اللہ نے تمہیں معاشرہ دیا ہے، اللہ نے تمہیں خوبصورت زندگی دی ہے، اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ نے اولادوں کی جیسی نعمت آپ کو عطا فرمائی، مال جیسی نعمت عطا فرمائی، قرابت داریاں اللہ نے عطا فرمائی، اقتدار اللہ نے عطا فرمایا، یہ سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا، تو پھر قانون غیر کا چلے گا؟ آپ کے اس معاشرے میں، اس گھر کے اندر غیر کا قانون چلے گا؟ اللہ کے دشمنوں کا قانون چلے گا؟ اگر تو نے ایسا کر دیا،
یہاں اللہ پاک کے ساتھ کسی اور کو تو نے شریک ٹھہرایا فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، پھر یاد رکھ پھر جہنم میں ذلیل ہو کر تجھے گرنا پڑے گا، رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی، دنیا میں بھی رسوائی مقدر بنے گی، اور دنیا میں رسوائی کیا مقدر بنے گی، یہ دنیا، یہی معاشرہ، یہی سوسائٹی، یہ آپ کے لیے جہنم کی نظیر اور مثال بن جائے گی۔ تو اس لیے سورہ بنی اسرائیل کی روشنی میں یہ 15 اصول کہ اصلاح معاشرہ کے اصول آپ انہیں کہیے، اسلامی سوسائٹی کی بنیادیں آپ انہیں کہیے کہ جس پر اسلامی سوسائٹی کی ایک بنیاد رکھی جا سکتی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ان 15 اصولوں کو ہم لکھ کر یہ سنہری حروفوں سے لکھنے کے قابل ہیں، اور لکھ کر اپنے گھروں کے اندر دیواروں پر لگائیں اور لٹکائیں، اور روزانہ اسے ہم دیکھیں کہ ہمارے پیارے پروردگار، پیارے رب کی طرف سے کتنے خوبصورت اصول آئے ہیں۔ ہم اپنے گھر کو، چلو ہم باہر نہ صحیح، اپنے گھر میں ہم اس کو نافذ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر یہ 15 قوانین آج کے بعد ہم اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر ان قوانین کو ہم نافذ کریں، ہم اس کا اہتمام کریں گے، تو دیکھو انشاءاللہ یہ دنیا پھر جنت کی نظیر بنے گی، اور خوبصورت معاشرہ، اسلامی معاشرہ یہ کہلائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، اور امت مسلمہ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، خلق خدا بھی آپ سے راضی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔